حضرت عثمان بھی ساتھ میں تھے، جو لشکر گیا تھا مکہ معظمہ، اس لشکر میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، اور پورے قبیلے مکہ میں، پورے وادی مکہ میں حضرت عثمان بن عفان سے معزز کوئی اللہ کے نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں ایسا انسان نہیں تھا جو مکہ والوں سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ مکہ والے تو سیدھے کہتے تھے میں تمہیں گھسنے نہیں دوں گا، آؤ گے تو تیر اور تفنگ سے مقابلہ ہوگا۔ اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کے لیے، سفارتی کوششوں کے لیے جس شخصیت پر نگاہ پڑی تھی وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اس پورے قافلے میں، پورے بطن مکہ میں، وادی مکہ میں عثمان سے بہتر عزت والا انسان، جس کے اللہ نے جس کو قرابت بھی دی ہے، مکہ والوں سے قرابت بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت و وقار بھی ہے، ان کو بھیجا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی نے خود مکہ بھیجا تھا ان سے معاملات طے کرنے کے لیے، اور معاملات طے کرنے وہ گئے، اسی دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے، اور اس شہید ہونے کی خبر غلط تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، مجھے معلوم ہوا، سب آدمی بیعت کرو کہ ہم لوگ جہاد پر بیعت کرتے ہیں، اور جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اور اللہ کے دین میں ہم لڑتے ہی رہیں گے، دین کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو یہ بیعت جو ہوئی تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے، انہی کے معاملے میں بیعت ہو رہی تھی۔ اور پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ بیعت کرتا ہے اللہ کے نبی سے، اپنے دائیں ہاتھ کو آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ وہ بیعت شجر رضوان میں اللہ کے نبی نے ان کی نیابت کی تھی۔ یہ معمولی مقام یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور اکرم حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ ساری تفصیل تم نے سن لی، اب جاؤ تم۔ اگر یہ ساری تفصیلات نہ بتائی جاتی تو وہ تو 3 پوائنٹ لے کر کے اڑتا چلا جاتا۔ اس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 3 عیوب کو بظاہر عیوب اس نے سمجھا، 3 کمزوریوں کو اس نے اچھالا مسجد حرام میں اور حج کے موقع پر اس مجمع عام میں، لیکن اس نے یہ نگاہ نہیں کی کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ وقت کتنی خوبیوں کے مالک ہیں، کن کمالات کے مالک ہیں، ان کی اچھائیوں پر نگاہ نہیں تھی اس کی۔ اس نے نہیں دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح میں گئی ہیں، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آخری بیٹی کو دفن کیا ہے حضرت ام کلثوم کو، تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا اگر میرے پاس 10 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔